کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے؟ مشکل سوال تھا کیا. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیجیٹل اور میں ہوں مدثر فور. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور ماضی میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، حکومت کے بعد پھر وہ جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ختم بھی کی گئی، تو اس وقت جو ہے محمد زبیر صاحب کو مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا خصوصی طور پر جو ہے وہ ترجمان مقرر کیا گیا تھا. تو آئیے آج ہم ان سے مختلف سوالات بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. یہ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان؟ یہ سوال اتنی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بتانا پڑے گا. ایک ابھی تو ٹکٹ بھی نکل چکا ہے، تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کینسلیشن چارجز دیں ٹکٹ بنوانے کے بعد، کیونکہ صرف میاں نواز شریف اس جہاز میں نہیں ہوں گے، اور بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں. میڈیا کے لوگ بہت ہیں اس کے اندر، ظاہر پارٹی کے لوگ بھی ہیں کچھ، تو بالکل کنفرم ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے آنا ہی تھا. 21 اکتوبر کو نہ ڈیٹ دیتے تو 28 اکتوبر دے دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان، وہ میاں نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانے کے لیے ہمارے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ میاں نواز شریف ہے، اور ان کے آنے سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے جو پاپولیرٹی کا جو ہم نے آپ کہہ لیں پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا، وہ جو 16 مہینے ہم تھے، وہ ہمارا ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہے میاں نواز شریف کی عوام کے حوالے سے کہ ان کی بات کا جو اثر ہوگا وہ اٹ از فار فار مور دین اینی ادر پولیٹیکل لیڈر ریپرزینٹیڈ بائی پاکستان مسلم لیگ. اچھا زبیر صاحب، ابھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے جو ہے ایک خصوصی طور پر سندھ میں کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جی، تو سندھ میاں صاحب کا استقبال کیسے کرے گا؟ بھرپور یا ماضی کی طرح جس طرح میاں صاحب آ رہے تھے لاہور کے اندر اور وہ مس کوارڈینیشن ہوا؟ اور وہ جی، ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں 11 سال مجھے ہو گئے سیاست پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. بڑے ہسٹوریکل مومنٹس آئے ہیں جس میں گیدرنگ ہوئی لاہور میں، جس طرح 2007 میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کوئی 8 سال کے ایگزائل کے بعد آ رہے تھے، پھر دھرنا اور پھر جی لانگ مارچز اور پتہ نہیں کیا کیا جلسے جلوس ہوئے. جب پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی ہے تو بڑے بڑے جلسے، گجرانوالا کا جو فیمس جلسہ تھا اور پھر لاہور کا اینڈ سو آن، تو ہر ایک میں شرکت کا کہا جاتا تھا پورے پاکستان سے، لیکن اتنا منظم طریقے سے میں آپ کو فیکٹ بتاؤں، مطلب اس سے قریب بھی نہیں کوئی تھا کہ اتنا منظم طریقے سے ایٹ آل لیولز، ایٹ دا لوئسٹ لیول، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول، پروونس لیول، ہر صوبہ، پھر اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے ایک پورا سینٹرل کوآرڈینیشن سے وہ ہو رہا ہے اور رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی جلسے جلوس کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، دوسری میٹنگز کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کس طرح سے جائیں گے. اسی طرح سے سندھ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے. کہا گیا کہ ہسٹورک پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی سندھ نے پاکستان بنانے میں سب سے پہلے ووٹ ڈالا تھا یہاں کی اسمبلی میں اور ایک اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا، تو سندھ ہیز ٹو پارٹیسپیٹ اور ریپرزینٹ کہ جی بھرپور انداز میں، اور وہاں نظر آئیں گے آپ کو سندھ کا جو ڈیلیگیشن ہوگا یا عوام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو بھرپور انداز میں ہر ڈسٹرکٹ. ابھی کل میں حالہ میں تھا، حالہ سے آیا ہوں، اس سے پچھلے ہفتے ہماری لیڈرشپ یہاں کی حیدرآباد گئی تھی، مین پور خاص گئی تھی، ابھی سکھر 2-4 دن میں جانا ہے. کراچی میں جگہ جگہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے مختلف کمیٹیز بنائی ہیں، فائنینس کمیٹی ہے، لاجسٹکس کمیٹی ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی کمیٹی ہے، اور مختلف کمیٹیز ہیں، تاکہ وہ سب کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے پھر ہم فائنلی جائیں. سو ابھی جو ارادہ ہے وہ ٹرینوں سے لے کے جائیں گے عوام کو، اور تاکہ ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کارکنان کے لیے بوجھ کم سے کم ہو فائنینشیل. تو ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور انوالومنٹ ہو. ماضی کی بنسبت مسلم لیگ نون سندھ میں کیا سیاسی کردار ادا کرے گی؟ سیٹیں نکالے گی اپوزیشن یا گورنمنٹ؟
جس طرح 97 کے اندر جو PMLN کی گورنمنٹ تھی تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی پیپلز پارٹی نے کرتی ہے اپنی بہت ہی پور پرفارمنس 15 سال پاکستان میں کسی کو ان انٹرپٹیڈ آج تک نہیں ملے تھے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا PTI والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ 30 سال سے حکومت میں. اگر آپ نواز شریف کا ٹوٹل دورانیہ دیکھیں گے تو 10 سال ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ 10 سال کٹھے مل جاتے ہیں تو بہت بڑا فرق تھا. 90 سے 92 2.5 سال ملے, پھر 97 سے 99 2.5 سال ملے, اور اس طرح سے. تو وہ یہ جو ان انٹرپٹیڈ ہوتے ہیں نا, تو یہ تو ایک لگژری ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں بیچ میں انٹرونشنز بھی اتنی ہوتی رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں آج میں جا کے آرام سے سندھ کے عوام کے سامنے بالکل فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے ترقی. آپ کہاں تھے 15 سال پہلے, آج کہاں ہیں آپ؟ کسی بنیادی چیز کے حوالے سے, چاہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے, تعلیم کا نظام ہے, صحت کا نظام ہے, پولیس کا نظام ہے, تو لا اینڈ آرڈر ہے, ہر لحاظ سے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب ایک جماعت کے اگینسٹ آپ الیکشن لڑتے ہیں جو کہ انکمبنٹ ہوتی ہے, جس نے حکومت کی ہوتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک وہ ہے جو باٹم لائن ہے کہ ہم شہباز شریف کو یہاں کھڑا کر کے کراچی میں یہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کہ کراچی والوں مجھے ووٹ دو, میں کراچی کو لاہور جیسا بنا دوں گا. لیکن اس کے بدلے ہم کہتے ہیں بلاول کو لاہور میں کھڑے ہو کے یہ کہنا ہوگا کہ لاہوریوں مجھے ووٹ دو, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو لاہور کراچی کی طرح بنا دوں گا. تو نو ون ول بائی اٹ. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بلاول خود نہیں کہے گا جس کی حکومت رہی ہے 15 سال. تو ہم تو چیلنج دیتے کہ میں شہباز شریف کو یہاں لے کے آؤں گا, میں کھڑا کر کے بلدیہ میں یا مینار قائد اعظم کے مزار پر یہ اعلان کرواؤں گا. لیکن اس کو پھر بلاول کو جانا پڑے گا مینار پاکستان اور کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے اور دھڑلے سے اعلان کرے. شہباز شریف تو کر سکتے ہیں, کھل کے اعلان کر سکتے ہیں, بلاول نہیں کر سکتا. تو اسی سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے 15 سال اس صوبے کے کتنے ضائع کیے, اور ڈفرینس جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا, 3 بار مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, کیا اب وہ چوتھی بار بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے جتنا بھی وہ ایروگنس نہیں شو کرنی چاہیے, ظاہر ہے دبا کے محنت کرنی چاہیے, کبھی بھی اپنے پولیٹیکل رائولس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے حکومت ہم ہی بنائیں گے. جس طرح بیسٹ ایفرٹس کرنی چاہیے, بھرپور انداز سے تیاری کرنی چاہیے, اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی عوام کو کنونس کر سکیں گے کہ پاکستان کے عوام PMLN کو چوتھی دفعہ حکومت دیں گے. اور ہمارے لیے یہ الیکشن ظاہر ہے ہر الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف بنے اور تینوں دفعہ ان کو فارغ کر دیا گیا ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, انلیگل طریقے سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ایک تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئیں اور 5 سال حکومت کریں, اور وہ جو ان کی لیگیسی ہے وہ پھر چھوڑیں گے. جی دیکھیں, مجھے اگر آپ پہلی دفعہ ہی موقع دے دیتے 90 سے 92, میں آپ کو بتاؤں 90 سے 92 کا جو پیریڈ تھا وہ بریتھ ٹیکنگ پیس پر ریفارمز ہوئے. میں اگر تینوں ادوار کر لوں تو وہ سب سے زبردست پرفارمنس تھی PMLN کے اسٹینڈ پوائنٹ سے. ایک جوش جذبہ بالکل ڈفرینٹ تھا, لیکن بریکیں لگا دی گئیں. پھر دوسری دفعہ وہ ماشاء اللہ وہ لگ گیا ڈائریکٹلی. پھر تیسری دفعہ 2013 میں آئے ہی تھے تو سال کے بعد ایک کانسپریسی شروع کر دی, دھرنا ہو گیا. مطلب اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. ابھی ہم نے کیا ہے کہ بھائی 1 سال تو ہوا ہے ہم نے, اور پھر وہ اس کا جو اس سے ماحول کریٹ ہوا. ہمیں اکنامک ترقی بھی کرنی تھی, ہمیں حالات بھی بہتر کرنے تھے, ہمیں انویسٹمنٹ بھی لے کے آنی تھی, ہمیں گروتھ ریٹ بھی بڑھانا تھا, فزیکل ڈیفیسٹ بھی کم کرنا تھا, وہ بنیادی اکنامک انڈیکیٹرز کو امپروو کرنا تھا, ریمیٹنسز زیادہ لے کے آنی تھی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس امپروو کرنی تھی. باوجود اس دھرنے کے, باوجود اس ماحول کے, ہم نے وہ تمام چیزیں اچیو کی. اور وہ اکنامک انڈیکیٹرز اگر آپ جا کے دیکھ لیں, ہم یہ جو کہتے ہیں نا 2017 کا پاکستان, 2017 کا پاکستان ایکچولی آپ دیکھ لیں, مقابلہ کر لیں. اور میں ایک چیز کی صرف اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے 2017 مڈل میں $100 بلین تھی, آج $26 بلین ہے 6 سال کے بعد. تو ہونی تو $350 بلین تھی اگر وہ ترقی کا سفر جاری رہتا. ضروری نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 2018 میں ہم الیکٹ ہوتے, ویسے تو لگ رہا ایسی تھا, لیکن کانسپریسی نہ ہوتی, توڑ پھوڑ نہ ہوتی, پارٹی کو ہلایا نہ جاتا, پارٹی کو تباہ نہ کیا جاتا, الیکشنز فری اینڈ فیئر کروائے جاتے. بلوچستان میں ہمارے 22 ممبران تھے
اور ہم رول کر رہے تھے بلوچستان میں مارچ 2018 میں. ایک دن رات کو ایک نئی پارٹی بنی باپ پارٹی, اور 21 بندے وہاں پہنچ گئے. تو وہ جو اپوزیشن تھی, وہ جنہوں نے بنوائے تھے, وہ تو بڑے خوش تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کو تباہ کر دیا, لیکن کیا بلوچستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہوا؟ کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ تو میرا ابھی بھی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہم یہ کنونس کر سکیں گے کہ اگر وہ پراپر سفر جاری رہتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع نہیں ملتا, بھرپور موقع ملے, وہ اپنا ایجنڈا لے کے جائیں, ہم اپنا ایجنڈا لے کے جائیں. اینیمیز نہ ڈکلیئر کریں ایک دوسرے کو. وہ جو ایک ڈیسنسی کا وہ ہے, بہت سے لوگ مجھے ہماری پارٹی میں ہی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار آپ اس طرح سے نہیں بولتے, اس ولولے سے نہیں بولتے جس طرح ایکس وائی زی بولتا ہے. ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شرافت کی پالیٹکس ہے وہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے لاجک سے, اپنے تحمل سے اور رسپیکٹ اپنے اپوزیشن کی کر کے آپ ان کے ساتھ بحث کر کے آپ جیتے, تو وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 20 اپریل 2021 میں جو مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت آئی اور 16 سے 18 22 میں, اور ایک اس 1.5 سالہ کارکردگی سے مسلم لیگ نون مطمئن ہے اور ایک بیانیہ بنایا تھا کہ بورڈ کو عزت دو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بورڈ کو عزت دو اور آج کے دور میں مہنگائی میں مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر اور اچھا الیکشن لڑ سکتی ہے؟ پہلے تو دیکھیں, میرے خیال ہے تمام لیڈرشپ جو ہے پاکستان مسلم بشمول ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی جو 16 سال میں پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ وہ 11 یا 13 جماعتوں کا کولیشن تھا. میرا تو ویو پوائنٹ ہمیشہ سے تھا کہ آپ یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ سب مل کے کام کریں گے تو زیادہ ترقی ہوگی. سب مل کے کیسے کام کریں گے تو ترقی ہوگی, کیونکہ ایک فار رائٹ پارٹی ہے, ایک لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے, ایک سینٹر پارٹی ہے, ایک رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے. ہر ایک کا اپنا اکنامک ایجنڈا, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. JUIF کی افغانستان کے حوالے سے اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے, ریجنل پیس کے حوالے سے بالکل مختلف ہے, اسٹیٹ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بالکل مختلف ہے. تو وہ فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے, سب کے ساتھ بٹھانے سے فیصلہ سازی مشکل ہوتی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, آلسو ان پاکستان, ہم 2013 میں بھی جب الیکشن میں جا رہے تھے تو ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, اب بھی ہم یہ کریں گے, آپ بھرپور انداز میں ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہمارے پاس ایک ایسی میجورٹی آئے کہ ہم فیصلہ سازی اپنے اوپر کر لیں. اگر ایک ایسی وہ کولیشن بنے گی جس میں 5-6 پولیٹیکل پارٹیز, ریجنل پارٹیز ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, MQM ہے, جس طرح مینگل صاحب ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ الگ کانسٹیٹیوئنسی سے ریفلیکٹ, ان کا بنیادی جو ایجنڈا تھا وہ مختلف تھا ہمارے سے. تو اگر ہمیں بھرپور انداز میں ایک ملے گا تو وہ ڈفرینٹ ہو. بٹ یس اور پھر اس میں ہمارا جو تھا کہ ہم نے اس کا جو لیا تھا, اس وقت ہماری 2 رائے تھیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں. بہت سے لیڈرز یہ سمجھتے تھے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ڈیزالو کر دینا چاہیے اور الیکشن میں جانا چاہیے. میری بھی وہ رائے تھی, اینڈ آئی تھنک وہ پاکستان کیونکہ بڑا سمپل ہوتا ہے. دیکھیں, آپ حکومت بنانے اس وقت جانا چاہیے جب آپ کے پاس 5 سال کا پیریڈ ہو جس میں آپ اپنا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. 5 سال کی بنیادی کوئی ریزن ہوئے گی نا, ساری دنیا میں 4 یا 5 سال کی حکومتیں ہوتی ہیں, 2 سال کی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ 2 سال میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایک بڑا سمپل ہے, ایک روڈ بننے میں آپ اس 5 سال لگیں گے, 16 مہینے کے لیے آ جائیں اور آپ کہیں کہ میں روڈ بناؤں گا تو نہیں بنے گی نا, مکمل ہوئے گی. اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی اچھا وہ تو میں اس لیے کیونکہ 16 مہینے کے لیے تھا. تو آئی تھنک وہ جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ کوئی اتنا فروٹفل نہیں تھا, اور ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پہ واپس آئیں گے تو وہ جو ہمارے سے ناراض ہو گئے, دوسری طرف چلے گئے تھے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آنا شروع ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے؟ اتنا مشکل سوال نہ کیا کریں, لیکن بڑا سمپل ہے اس کا, کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. آپ خیبر سے لے کے کراچی تک کسی ورکر کے پاس چلے جائیں, کسی بھی, اور یہ سوال جو آپ نے میرے سے پوچھا ہے اس کا جواب ایک ہی ہوگا, میاں محمد نواز شریف. اس میں کوئی 2 رائے نہیں, کیونکہ لوگوں کا ایک ایموشنل لنک ہے. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, مطلب ایک تو وہ جیل, ایگزائل, وہ تمام جو انہوں نے سفر کیا وہ تو ایک ہے, لیکن
یہ اٹ سیلف کہ جی میاں نواز شریف کو اگر وہ چلنے دیا جاتا، لیکن اسی پر زیادہ اٹیک ہوتے ہیں جس کو اسٹیٹس کو کی طاقتوں کو ہلانے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو میاں نواز شریف پر تو کسی میں دو رائے ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا تجربہ بھی ہے، ان کی قربانی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، وہ لیڈ کریں گے. اچھا، اطلاعات ہیں کہ آپ کے بھائی اور تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب مسلم لیگ نون جوائن کرنے کی کچھ اطلاعات ہیں، کچھ رابطے ہوئے بیک ڈور؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک تو دیکھیں اسد نے تحریک انصاف جب جوائن کی تھی تو اس نے اسی نظریے کے حوالے سے کی تھی. زیادہ تر تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح ہماری پارٹی چونکہ بہت پرانی ہے تو لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے والد صاحب اسی پارٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ نے کوئی نظریہ نہیں بنانا ہوتا. لیکن پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے سے پہلے تو ہر ایک کا اپنی رائے ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف میں اور پی ایم ایل این میں بیسک ڈفرینسز تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی اس لیے نہیں جوائن کیا تھا کہ صرف عمران خان کی وجہ سے، یا میں نے پی ایم ایل این اس لیے نہیں جوائن کیا تھا کہ نواز شریف کی وجہ سے. جو آئیڈیالوجی تھی، جو بنیاد تھی کہ جی ہمارے اکنامک فنڈامنٹلز کس طرح سے حل ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کا اثر وہ آلموسٹ سوشلسٹ ایجنڈا تھا کہ جی ہم پرائیویٹائز نہیں کرنے چاہیے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اسٹیٹ ہی اس کو ٹھیک کرے. ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اسٹیٹ نے تو پتہ نہیں 40-50 سال ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پی آئی اے کی آپ ایگزامپل لے لیں، وہ ٹھیک ہوتی نہیں، ہر سال لاس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی ڈفرینس ہے نا. اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے، اسی طرح سے پاکستان سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے وہ فائن ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کے ہوتے ہیں. سو پی ایم ایل این تو اسی آئیڈیالوجی پر کھڑی ہے. میرا خیال ہے اسد بھی اپنی آئیڈیالوجی پر ہی کھڑے. I don't think so that's a possibility. آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، کے پی میں پاکستان تحریک انصاف سب سے اسٹرانگ ہے ایٹ لیسٹ سرویز میں اور بائی الیکشنز میں، اور پچھلے الیکشن سے تو ایسے ہی ہے. تو دونوں پولیٹیکل پارٹی سے مختلف ظاہر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پنجاب میں بات کر رہے ہیں، سندھ کی یا کے پی کی. تحریک انصاف عمران خان کو مستقبل؟ دیکھیں میں تو بالکل ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو اپنے پولیٹیکل رائیول کو اس طرح سے چاہے گا کہ وہ باہر نکلے، کہ وہ کورٹ کچہری کے تھرو اس کے فیصلے ہوں. کیونکہ پاکستان نے پہلے سفر کیا، پہلے 2018 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن کروایا تھا. میاں نواز شریف کو اندر بند کر دیا، مریم نواز کو اندر بند کر دیا، اور پھر آپ نے کہا آئیں الیکشن لڑیں. تو جس کو ہم کہتے تھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو زبردستی باہر چھوڑ دینا چاہیے. اگر قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے کسی کیس میں، جس میں بھی ہے، توشہ خانہ ہے، سائفر ہے، دوسرے کیسز جو وہ فیس کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، تو اس میں اگر وہ انصاف ہونا چاہیے. ججز اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، مجھے تو مکمل ان پر بھروسہ ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسے چیف جسٹس آئے جو انصاف مہیا کریں گے، انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ عمران خان نے ان کو فارغ کرنے کی پوری کوشش کی تھی. لیکن اسی طرح سے جو دوسری ان کی لیڈرشپ ہے یا جو ورکرز ہیں، ان کو بھرپور موقع ملنا چاہیے الیکشن لڑنے کا. جس نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ تو، میں تو ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں، میں جب گورنر بھی تھا تو مجھے کوئی کہتا تھا کہ جی مسلم لیگ کے ورکرز نے یہ خرابی کچھ کیا ہے تو ہمیں اب ان کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. میں کہتا تھا بھائی مسلم لیگ کا ورکر ریڈ لائٹ بھی توڑے تو ایکشن لینا چاہیے، یا پی ٹی آئی کا یا جماعت اسلامی کا. تو لا تو اپنی جگہ ہے جو کرنا چاہیے، اور کسی بھی حکومت کو اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ جی اس کو سزا دلوا کے اور پھر میری راہ ہموار ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ زبردستی آئیں گے، پاکستان کا تجربہ بہت خراب ہے. چاہے وہ عوامی لیگ 1971 میں اس کا کیا ڈیزاسٹرس، آج ہر پاکستانی اس چیز پر متفق ہے کہ اگر وہ مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا جاتا تو پاکستان شاید نہ ٹوٹتا. سب متفق ہیں. یہ بھٹو صاحب کو غلط ٹانگا تھا، یا بے نظیر کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کی گئی تھی، یا نواز شریف کے ساتھ ظلم و زیادتی، کیا پاکستان نے اچیو کیا جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں. حکومتیں تو کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے، لیکن مقابلہ زبردست ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زبردست مقابلے میں ہم جیتیں گے.
اچھا، آخری سوال کہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں، تو الیکشن میں کس جگہ پر دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑیں گے یا کوئی؟ دیکھیں انہوں نے تو فیصلہ اپنا خود کرنا ہے. شاہد خاقان عباسی ابھی لندن میں میاں نواز شریف سے مل کے بھی آئے ہیں. تو کئی دفعہ تو مجھے ظاہر ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ چاہتے ہیں کہ جی مفتیٰ اور شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ میں رہیں. ان کی ایک ظاہر سی بات ہے، ان کی رسپیکٹ ہے پاکستان میں، ان کی سوچ ہے، سمجھ بوجھ ہے، لیکن فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں تو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ جس طرح سے بھی وہ سمجھتے ہیں. تو وہ تو میرا خیال ہے اب چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مفتیٰ اور شاہد خاقان رہیں گے ایک ساتھ، واپس آئیں گے تو ایک ساتھ آئیں گے، اور الگ ہوئیں گے تو ایک ساتھ ہوں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں. اور شاہد خاقان عباسی میرا خیال ہے انہوں نے ایز پیٹرولیم منسٹر، ایز پرائم منسٹر، ایز این اپوزیشن لیڈر، میرا خیال ہے جس طرح سے اپنے آپ کو کیری کیا تھا اور ریمارکیبل ہے. ان کا بڑا ایک پاکستان صرف مسلم لیگ نواز میں نہیں، پاکستانی عوام میں جنرلی انڈیپینڈنٹ لوگوں میں ایک رسپیکٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے. مفتیٰ اسماعیل ہیز این آؤٹ اسٹینڈنگ بیک گراؤنڈ، فائنینس منسٹر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ رہ چکے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین. سو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پارٹی میں اس قسم کے تجربہ کار لوگ ہوں اور آپ فائدہ نہ اٹھائیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیئر اوپینین. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ از ناٹ اے پارٹی جو ڈلیور کر سکتی ہے اور ان مسائل کو حل کر سکتی ہے جس طرح وہ توجہ دیتے ہیں. مجھے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ بھی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو مفتیٰ اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں. تو یہ تو بنیادی مسائل تو وہی ہیں. مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم کا نظام اچھا ہے. لیکن میرے حساب سے بہت سی چیزوں میں آپ کی اختلاف ہوتا ہے آپ کا پارٹی کے ساتھ، لیکن اگر آپ بنیادی چیز دیکھیں کہ آپ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ جو کر سکتے ہیں وہ میجر پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم میں رہ کے کر سکتے ہیں. بہت سے لیڈرز آئے ہیں، افتخار چودھری صاحب نے پارٹی بنائی تھی، جنرل اسلم بیگ نے پارٹی بنائی تھی، تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا بیکاز یہ پارٹیز بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. بہت اسٹرانگ آپ کا نیٹ ورک، بنیادیں ہوتی ہیں، سالہ سال کی وہ ایک چیز ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. تو وہ اس کو پھر آپ ایک نیا پلیٹ فارم یوز کریں گے اور وہ کیا اس طرح سے کامیاب ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. اچھا ناظرین، پھر ایک اور سوال وہ آ گیا ہے کہ آپ نے تجربہ کار کی بات کی، مفتیٰ اسماعیل بھی تجربہ کار ہے تو اسحاق ڈار بھی تجربہ کار ہے. جی تو یہاں پرفارمنس دیکھیں میں ایک چیز ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ہمیشہ ڈلیور کیا. 97 سے 99 لے لیں، ہم نے زبردست پرفارمنس دی. ہم نے 2013 سے 2018 کا دیکھا تو اس وقت فائنینس، اگر میاں نواز شریف کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زبردست کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے، تو ان کا فائنینس منسٹر تو اسحاق ڈار تھے نا. تو اگر ہم بیچ میں سے ان کو مائنس کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ کوشچن کریں گے اگر اسحاق ڈار نکما ہے تو پھر میاں نواز شریف نے کس کے تھرو ڈلیور کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہ وقت کے تناسب سے دیکھیں اکنامکس جو ہے نا ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے. میری تھنکنگ اکانومی کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی، اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ایک کا سوچ ہے کہ بڑا ریفارمسٹ ہونا چاہیے، ایک کی سوچ ہے کہ ٹیکس بریکس ہونے چاہیے، دوسری کی سوچ ہے ٹیکس انکریز ہونا چاہیے، ایک کی سوچ ہے کہ جی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وچ از پرائیویٹائزیشن، دوسرا ہے کہ جی اسٹیٹ ہی اس کو رہ کے اس کو ریسٹرکچرنگ کر کے ٹھیک کرے. یہ سوچ میں تو اختلاف ہوتا ہے اور ود ان پولیٹیکل پارٹی اختلاف ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ہماری پارٹی میں جس کی سوچ اسحاق ڈار کے ساتھ ملتی ہے، کسی کی مفتیٰ اسماعیل کے ساتھ ملتی ہے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے زبیر صاحب سے مختلف سوالات بھی دیکھے اور ہم نے مسلم لیگ نون کا مستقبل، آئندہ جو ان کا الیکشن کے اندر کیا پرفارمنس یا ماضی کی یا نگران گورنمنٹ کے حوالے سے، اور اسد عمر صاحب کے بھی مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے. تو دیکھتے رہیے پاکستان ڈیجیٹل اور فیڈ بیک لازمی تھی.